الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دنیا میں کم و بیش 7 ارب انسان رہتے ہیں۔ 7 ارب انسانوں میں بے شمار اختلافات ہیں، خطوں کے اختلاف، رنگوں کے اختلاف، زبانوں کے اختلاف، مسلک کے اختلاف، قد قامت کا اختلاف، سیاسی اختلاف، بے شمار۔ مسلمانوں میں ایک بات پہ اتفاق ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں کرنا، اس پہ مسلمانوں میں پورا اتفاق ہے۔ باقی مسلمانوں میں بے شمار اختلافات ہیں، لیکن اس بات پہ مسلمانوں میں پورا اتفاق ہے کہ آپس میں اتفاق سے نہیں رہنا۔ تو غیر مسلموں میں کئی اختلافات ہیں، لیکن ایک بات پہ اتفاق ہے، دنیا کے 7 ارب انسانوں میں ایک بات پہ اتفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہر شخص ہونا چاہتا ہے، کھیت میں جانے والا ہو، تجارت پہ جانے والا ہو، اقتدار میں جانے والا ہو، ملازمت پہ جانے والا ہو، ریڑھی لگانے والا ہو، غریب و امیر ہو، ایک بات پہ دنیا کے ہر انسان کا، وہ کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دہری ہے، غریب ہے، امیر ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، ایک بات پہ دنیا کے ہر عاقل بالغ باشعور کا اتفاق ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن کامیابی کیا ہے؟ اس میں پھر اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تاجر کی کامیابی، کاشتکار کی کامیابی، پہلوان کی کامیابی، کھلاڑی کی کامیابی، ملازم کی کامیابی، دیہاتی کی کامیابی، وہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، خطے سے خطہ۔ ایک آدمی کے نزدیک وہ جینے مرنے کا سوال ہے، دوسرے کے نزدیک وہ ذرا بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک آدمی اس پہ تن من دھن عزت آبرو غیرت نیلام اخلاقیات سب کچھ لگا دیتا ہے، دوسرا اس کو نگاہ غلط انداز سے بھی نہیں دیکھتا۔ ایک آدمی کے لیے وہ اوڑھنا بوڑھنا زندگی موت کا مسئلہ ہے، دوسرا اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا آپ دیکھتے ہوں گے۔ جو قیدیوں کی پریشانی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، جو کاشتکاروں کی ابھی مجھے صبح فون آیا، اندرون سندھ کے لوگوں کی جو پریشانی ہے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ الائڈ اسپتال کے مریضوں کی جو پریشانی ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے سب سے بڑا احسان یہ کیا بنی نوع انسان پر کہ ان کو کہا بھول بھلیوں کی بجائے، گپ شپ کی بجائے، پریشانیوں کی بجائے، عمر ضائع کرنے کی بجائے، آؤ میں تمہیں جامع معنی کامیابی کا ایک اصول دیتا ہوں۔ انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالوں میں سب سے مہنگا، بنیادی، قیمتی، ضروری سوال یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سب سے انسانی زندگی کا سب سے مہنگا سوال ہے۔ جس طرح بیت اللہ کا ایک بیت اللہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں عرب عجم کے، انسانوں کی فکر کا بیت اللہ یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر اس کامیابی کا جو پیمانہ آدمی طے کر لیتا ہے، پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی، اس کی زندگی، صبح و شام، آمد رفت، تعلقات، ملنا جڑنا، ہجر و وصال، سارا اس کے اس طے کردہ کامیابی کے پیمانے کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے ضروری بات کھانے سے، پینے سے، شادی سے، بیاہ سے، بزنس سے یہ ہے کہ آدمی کامیابی کا صحیح تصور قائم کر لے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے۔ جو آدمی اس میں لغزش کھا گیا، اس کی ساری زندگی صحراؤں کی نظر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو صحرا میں دور سے ریت چمکتی ہے، لگتا ہے جیسے سیل رواں ہے، بہتا ہوا پانی ہے، اور آدمی اس کو اگر پانی سمجھ لے پھر چلتے چلتے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وجود سے نمی نکل جاتی ہے، آدمی صحراؤں میں چلتے چلتے سسک کے مر جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی آدمی ریت کی چمک کو پانی قرار دے کر اس کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، تجارت کو، زراعت۔ قرآن مجید میں 6 کامیابیوں کے پیمانے بتلائے گئے، یعنی جب سے پہلے ابا آدم ہے اور جب سے قیامت تک آخری اولاد آدم سانس لے گا، بڑی بڑی کامیابیوں کے 6 انداز ہیں۔ ایک قوم سبا کا کہ زراعت، دوسرا قوم عاد کا کہ وجاہت، تیسرا قوم سمود کا کہ صنعت و عرفت، چوتھا قوم شعیب کا کہ تجارت، پانچواں قوم نوح کا کہ چودراہٹ، چھٹا قوم فرعون کا کہ حکومت۔ یہ 6 بڑے بڑے کامیابیوں کے تصور جس کو قرآن نے ذکر کیا، تجارت، زراعت، صنعت و عرفت اور وجاہت اور مال۔ قرآن نے سب کو کہا، کنڈیم کیا کہ سب یہ غلط جواب تھے، صحیح جواب نہیں تھے۔ پھر اللہ کامیابی ہے کیا؟ تو قرآن مجید کی 91 سورت کی 9 نمبر آیت میں 4 لفظوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آیت، وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، جس پہ نسلیں برباد ہوں گی، علاقے برباد ہو گئے، خطے برباد ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے۔ موت کی پائپ لائن میں جب اترے تو آنکھیں کھلی کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے تھے وہ تو کامیابی تھی نہیں، دھوکہ تھا، وہ مارے گئے بیچارے، پریشانی میں آ گئے۔ تو قرآن کا بنی نوع انسان پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ سورہ شمس قرآن مجید کی مکی صورت ہے، کم و بیش 15 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ 9 نمبر آیت اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو اس 9 نمبر آیت 4 لفظ ہیں، تقریباً 4 لفظوں پر ننھی منی چھوٹی آیات، چھوٹی سی آیت،
اس کے اندر انسانوں کے اس قدیم دیرینہ پاکیزہ ضروری مہنگے ترین سوال کا بڑے قابل عمل انداز سے جواب دے دیا گیا۔ باقی ہر انسان کی قسمت ہے کہ وہ جواب لیتا یا نہیں لیتا۔ تجارت میں لگے رہنا اور اسی کو کامیابی سمجھنا یہ قوم شعیب کی تصور کامیابی تھا۔ زراعت میں لگے رہنا اور اسی کو کامیابی سمجھنا یہ قوم سبا کا تصور کامیابی تھا۔ اقتدار میں لگے رہنا اور اقتدار کی راہداریوں تک پہنچنے کو معراج انسانیت قرار دینا یہ قوم فرعون کی تصور کامیابی تھا۔ وجاہت میں لگے رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا، خوبصورت لباس، خوبصورت جوتا، خوبصورت باڈی، اپنے وجود کی پرستش کرنا یہ قوم عاد کی کامیابی کا تصور تھا۔ اس طرح یہ مختلف قوموں کے تصور تھے۔ قرآن نے ان سے ہٹ کے ایک ایسا جواب دیا جو قابل عمل ہے، دسترس میں آنے والا ہے، غریب غربت میں، امیر دولت میں، شہری شہر میں، دیہاتی دیہات میں، عورت پنے میں، عالم مدرسے میں اور فقیہ خانقاہوں میں، ہر آدمی اس کو اپنی کامیابی میں لے سکتا ہے۔ باقی دنیا کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں ان سے کہو کہ ایسا کامیابی کا تصور دیں جو ہر ایک کی دسترس میں ہو، تو یقین جانا 7 ارب انسان اپنی اجتماعی دانش کو جھونک دینے کے باوجود کوئی ایسا جواب نہیں پا سکتے جو 7 ارب انسانوں کی دسترس میں ہو، پہنچ میں ہو، ہاتھ کی انگلیاں وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تو وہ جو قرآن حالی نے کہا تھا نا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چاند اشاروں میں۔ آمنہ کے لال نے آ کے بتلایا، لوبے کامیابی ہے، غربت، دولت، امارت، وزارت، صدارت، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری سراب نظر ہیں، ریت پہ چمکتے ہوئے پانی کی لہروں کا ایک کھیل ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ پھر یا اللہ کامیابی ہے کیا؟ تو کامیابی کا وہ پیمانہ میں عرض کرتے ہوں۔ قرآن نے سورہ شمس میں، قرآن مجید نے سب سے زیادہ جو قسمیں کھائی ہیں، کم و بیش 11 کے لگ بھگ، قرآن مجید کی کسی صورت میں ایک موقف کی تائید کے لیے 11 قسمیں نہیں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ پھر کس صورت کے اوپننگ اور آغاز قسموں سے ہو جائے اور پے در پے قسمیں، پھر 8 مخلوقات الہیہ کی 3 خالق کائنات نے اپنی ذات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اتنی زوردار قسموں کا تسلسل، تواتر قرآن مجید کی کسی صورت کا مقدر نہیں جو سورہ شمس میں آغاز، پھر 11 قسمیں، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، انسان کو بنانے والا، یہ 3 اللہ کی ذات کی قسم، باقی پھیلی ہوئی کائناتی نقشوں کی قسمیں ہیں۔ آخر پہ ان قسموں کو کھانے کے بعد کہا کیا گیا؟ وہ جو تمہارے ذہن میں تجارت کی کامیابی ہے، زراعت کی کامیابی ہے، صنعت درفت کی کامیابی ہے، ملازمت کی کامیابی ہے، اقتدار کی کامیابی ہے، وجاہت کی کامیابی ہے، یقین جانو اپنے رب کے سچے رب کی قسموں پہ یقین کرو، وہ تصور کامیابی غلط ہیں، فریب نظر ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہیں، جھوٹ ہیں، پروپیگنڈا ہے، ایک پروپیگیٹ کیا گیا، کامیابی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے پتھر کو ہیرا یا سونے کو ملمت سازی کر کے تمہیں بنایا، لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے دیا جا رہا ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ زوردار قسموں کا تسلسل سورہ شمس کے آغاز میں 11 قسمیں کم و بیش، اور اس میں 3 اللہ کی ذات کی، 8 اللہ کی مخلوقات کی۔ ان کے بعد کہا کیا گیا؟ وہی جو رگ رگ میں، نس نس میں، ڈی این اے میں، دماغ کے جڑوں میں اور دماغ کے کناروں پہ کامیابی کا تصور مسلسل صدیوں کے پروپیگنڈے سے چپک چکا ہے۔ فلاں بڑا کامیاب اتنے دکانیں، فلاں بڑا کامیاب اتنے زمینیں، فلاں بڑا کامیاب اتنا بڑا گریڈ، فلاں بڑا کامیاب اتنے بڑے کلیدی عہدے پر، فلاں بڑا کامیاب اتنا بڑا خوبصورت نکلتا ہوا 6.5 فٹ سے اونچا، 7 فٹ کے لگ بھگ قد، فلاں بڑا کامیاب ہے، اس کی سے ہے، اس کی آواز ہے، اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خون جس طرح شیطان ہر خون کے قطرے میں سرکولیٹ کرتا ہے، یہ تصور ہے کامیابی جو در حقیقت ناکامی ہے۔ ہمارے ہر قطرے خون میں، ہماری سوچ کے ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، اور ہر آدمی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کے اسیر ہے، زد میں ہے۔ اسی میں پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی، نکلا تھا اسے ڈھونڈنے ایک ہجر کا تارا، پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی، پھر حلال کیا، حرام کیا، قرآن کیا، حدیث کیا، سنت کیا، فقہ کیا، اخلاقیات کیا، معاملات کیا، انسانی رویے کیا، انسانیت کیا، پھر سب کو بدمست ہاتھی کی طرح پاؤں کے نیچے پامال کرتا آدمی چلتا چلا جاتا ہے، اور جس کو کامیابی بنا لیا تھا اسی کے حصول میں پھر حلال حرام جائز نجائز سب کو رون دیتا ہے۔ وہ کیا ہے جو قرآن نے کامیابی کا تصور دی؟ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ یہ ہے قرآن کے نزدیک سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں 4 لفظوں پر مشتمل انسانوں کے قدیم ترین سوال کا قابل عمل جواب، کامیاب وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ اب اگر اللہ کہتا ہے کامیاب وہ شوہر جس نے بیوی کے اندر کو، وہ باپ جس نے بیٹے کے اندر کو، وہ پیر جس نے مرید کے اندر کو، وہ آجر جس نے اجیر کے اندر کو، وہ زارع جس نے مزارع کے اندر کو، وہ استاد جس نے شاگرد کے اندر کو، وہ دکاندار جس نے گاہک کے اندر کو، تو یہ ایک ایسے ہرڈل تھے، دیواریں چین تھی، ان نیچرل تھا، غیر فطری طریقہ تھا کہ تھک جاتا آدمی۔
قرآن نے وہ جواب دیا کہ کامیاب وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ میں اپنی جسم کی سلطنت کا عمران خان ہوں، میں اپنی جسم کی سلطنت کا عارف علوی ہوں، میں اپنی جسم کی سلطنت کا بوزدار ہوں، میرے جسم کے جو چھوٹے چھوٹے ضلع ہیں، آنکھ میرا ایک صوبہ ہے، کان میرا ایک صوبہ ہے، دماغ میرا ایک صوبہ ہے، زبان میرا ایک، یہ 4 صوبے ہیں۔ ان صوبوں کا بلا شرکت غیر میں بادشاہ ہوں۔ میں ان صوبوں کے اوپر انتظام و انصرام کیسے کرتا ہوں؟ اس کو کہا گیا کہ کامیاب وہ جو اپنے جسم کے صوبوں کی صحیح نگہداشت کر کے اپنے وفاق کون ہے؟ دل کی سرزمین کو وفاق کہتے ہیں۔ اور یہ جو آنکھ اس کے ایک صوبہ ہے، زبان ایک صوبہ ہے، کان اس کا صوبہ ہے، یہ سارے اس کے صوبے ہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ اب یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جس کو بڑا قابل اعتماد کیا جا سکتا۔ کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں تو غربت میں پاک کر لو، میں بیمار ہوں تو بستر مرگ پہ پاک کر لو، میں کھلاڑی ہوں تو تم اپنے کھلاڑی کے مقام میں اپنے آپ کو پاک کر لو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پاک کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاک کریں کیسے؟ اب اس کے اگلے میں بات پاک کریں کیسے؟ چونکہ اپنے باطن کو پاک کرنا فرض عین ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے، ماں باپ، ہر چیز کو چھوڑنا اس کی خاطر، اور اپنے باطن کو پاک کرنا یہ فرض عین ہے۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہے۔ میں بوڑھا تھا، میں غریب تھا، میں اکیلا تھا، میں مجبور تھا، میں معذور تھا، میں ریٹائر تھا، میں رنڈوا تھا، میں بیوہ تھی، یہ ساری چیزیں ہوا میں تحلیل ہو جائے گی کہ بتاؤ تم نے اپنے اندر کو پاک کیا یا نہ کیا۔ باقی ساری باتیں چھوڑو، باقی کوئی باتوں کا ویلیو نہیں ہوگی۔ اب اندر کو پاک کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ اندر کو ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ جب تک ناپاک ہونے کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک لاجک وائز میتھمیٹیکلی ہم پاک نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ اندر کو ناپاک کرنے کا کام شیطان کے ذمے ہے۔ اسجدوا لآدم ڈے 1 سے پہلا قصہ جو قرآن مجید میں پورے قرآن کے اندر مختلف اسلوب سے اور منہج سے بیان کیا گیا، پہلا قصہ پہلی بڑی صورت میں جو بیان کیا وہ قصہ آدم و ابلیس ہے، سیدنا آدم اور ابلیس کا قصہ۔ اس میں بے شمار رہنما اصول ملتے ہیں، مینار نور ہے۔ اس میں یہ ہے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے کر لیا، ابلیس نے۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا پاگل میرا واضح 2 ٹوک قطعی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میری بنائے تخلیق آگ ہے، اس کی بنائے تخلیق مٹی ہے، مٹی پامال ہوتی ہے، آگ اٹھتی ہے۔ اس پہ اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ جہاں سے۔ وہ جو اس جہاں ایک مقام تھا، وہ جنت تھی، عرش معلیٰ تھا، جہاں بھی تھا، نکل جاؤ۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے پر لعنت ہے۔ اس نے پھر فوراً کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے یا اللہ قیامت تک حیات دے۔ انک من المنذرین، دے دی گئی۔ کرے گا کیا؟ حیات جاوداں لے کر، چونکہ قیامت کی صبح جا کے اس کو موت آئے گی۔ کرے گا کیا؟ فبما اغوی، یہ ساری باتیں ڈائلاگز قرآن مجید میں۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میرا ایک ہی کام ہوگا، لوگوں کے اندر کو آلودہ کرنا، پلوٹ کرنا، گندہ کرنا، خیالات سے، اعتقادات سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے، کانوں کے غلط استعمال سے، کھانے، میرا ایک ہی کام ہے لوگوں کے اندر کو گندہ کرنا۔ تو پتہ چل گیا قرآن کی روشنی میں کہ اندر کو ناپاک کرنے کا کام لے رکھا ہے شیطان سے۔ شیطان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے کہ آدمی کوئی کشتا، کوئی سیرپ، کوئی انجیکشن لے لے تو آدمی شیطان کی شیطنت سے، دجل سے، فریب سے بچ جائے؟ تو آج تک ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دم کر لے، کوئی تعویذ لے لے، کوئی تعلیم کر لے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اچھا کسی ملک میں چلا جائے، حرم میں چلا جائے، تو حرم کے گرد طواف کرنے والوں کی آنکھوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، حجر اسود پہ بوسہ لینے والوں کے جذبوں میں شیطان آ جاتا ہے۔ اس کے لیے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ شیطان وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی خطہ ہے، سب سے پاکیزہ خطہ، طیب تر خطہ مکہ یا مدینہ، تو وہاں بھی شیطان کی دسترس سے یہ 2 خطہ عرض بھی پاک نہیں ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، مینا میں کنکر مارتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں۔ ایسے تلخ واقعات، واردات آپ بیتیاں بھی ہیں، جگ بیتیاں بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کہیں بچ سکتے ہیں تو کوئی نہیں، کوئی گولی، کیپسول، سرنج، انجیکشن ہے تو کوئی نہیں۔ تو پھر کہ شیطان بچیں کیسے؟ تو شیطان تو قطرہ خون کے اندر، جس طرح انسان کے جسم کے رگوں میں خون چلتا ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو بچنے کا طریقہ کوئی ہے؟ چونکہ شیطان سے جو بچ گیا، رحمان سے جو جڑ گیا، اس کا اندر پاک ہو گیا۔ اب شیطان سے بچیں کیسے؟ تو قرآن مجید نے اس کا ایک اور حل دیا
کہ آؤ تم یہ کہتے ہو شیطان سے زور بازو سے، زور سے، زر سے، زاری سے، منت سے، تعویذ سے، انتقال اقتدار سے، انتقال خطۂ ارض سے، ہجرتوں سے میں نہیں بچ سکتا۔ میں کہوں میرے دست و بازو میں طاقت ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوں، میں یہ تو میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو کلٹی لگاتا ہے اور اس کے شان شان لگاتا ہے۔ زاہدوں کو اور انداز سے، عابدوں کو اور انداز سے، کاشتکاروں کو اور انداز سے، فقیوں کو اور انداز سے، علماء کو اور انداز سے، حجاج کو۔ تلبیس ابلیس میں علامہ جوزی ابن جوزی رحمہ اللہ نے مختلف لوگوں کو چاروں شانے چت گرانے کے شیطان کے طریقے لکھے ہیں، لیکن وہ ہمارے علم میں آتے ہیں، ہم اس کو کوشش نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 بورے گدھے پہ لاد کے جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نبیوں کے سامنے تو شیطان زیر ہو جاتا ہے، نبی تو زبر ہوتے ہیں، شیطان زیر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ نے میرا مال تو لینا نہیں ہے، پھر پوچھنے کا فائدہ کیا؟ میرے مال لینے والوں کے پاس مجھے جانے، تو نبی تو شیطان کا مال نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا نہیں میں لینا نہیں، میں تو لوگوں کو روکوں گا۔ کہنے کہ آپ روک بھی لیں، لیکن لوگ میرے لینے والے پھر بھی ہول سیل کے گاہک تیار بیٹھے ہیں کہ ہے کیا کہ اس میں دھوکہ ہے، کہ یہ کون لیتا ہے؟ کہ یہ تاجر لیتا ہے شوق سے۔ تاجر یا فیصل آباد میں جان لیں کہ کس طرح تاجر دھوکے کے کئی اسلوب، کئی انداز اختیار۔ اس میں کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ کون لیتے ہیں؟ حکمران لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ بددیانتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حسد ہے، یہ کون لیتے ہیں؟ کہ علماء لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ مکر ہے، یہ کون لیتے ہیں؟ کہ عورتیں لیتی ہیں۔ یوں پھر اس نے بتلایا کہ کچھ عورتیں لیتی ہیں، کچھ تاجر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تکبر ہے، یہ کون لیتے ہیں؟ کہ کاشتکار۔ ظلم ہے، حکمران، تکبر کاشتکار، بددیانتی تاجر، مکر عورتیں، اور حسد علماء لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اتنے مکروہ غلیظ متعفن جس کو انسانی نفسیات بھی وومٹ کرتی ہے سوچ کے، کیسے لیتے ہیں؟ کہنے کہ آپ جا کے کاشتکاروں سے پوچھو کتنے متکبر ہیں، تاجروں سے پوچھو کتنے بددیانت ہیں، حکمرانوں سے پوچھو کیسے ظالم ہیں، عورتوں سے پوچھو کیسے کروکوڈائل ٹیئر ان کے پاس ہے، تو علماء سے پوچھو حسد کے ہول سیل کے سوداگر ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جانتے ہوئے کہ یہ چیز بری ہے پھر بھی لے لیتے ہیں۔ اس طرح شیطان اپنا مال سیل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ کوئی آدمی محض جاننے کی بنا پہ شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ اب شیطان سے بچیں کیسے؟ تو میں نے کہا اسباب کے درجے میں کوئی آکو پنکچر، کوئی علاج بالغذا، کوئی علاج بالدوا ایسا نہیں ہے جو شیطان سے بچا سکے۔ تو وہاں سے آگے شیطان لگاتا ہے نقب، جس کو آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر کیسے بچیں؟ تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت طریقہ دیا کہ لو میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ شیطان سے بچنے کا، کہ یا اللہ بتاؤ اگر شیطان سے نہ بچ سکے، قلب کو پاک نہ کر سکے، لباس پاک، جوتا پاک، صاف گھر صاف، گاڑی صاف، مکان صاف، ڈرائنگ روم صاف، کپڑے صاف، لیکن اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ باطن، توجہ، دھیان، دل، قلب پاک ہے، یعنی تو قرآن مجید نے اس کا شاندار طریقہ جو بتلایا وہ یہ ہے کہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے جس میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ شہر رمضان، وہ مہینہ رمضان ہے جس میں اپوزیشن لیڈر دلوں کو آلودہ کرنے والا یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی 1 مہینہ آتا جس میں شیطان کو قید کر دیا، سرکش قوتیں قید ہو جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں عام ہو جاتی ہیں، نفل فرضوں کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، فرض 70 گنا چلے جاتے ہیں، تہجد کے وقت کی برکات 24 گھنٹے آ جاتی ہیں۔ مجد الفسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں دلوں کے تزکیے کے لیے 1 قطرے کے برابر رحمت برستی ہے، اور تنہا رمضان میں دلوں کی طہارت کے لیے مسلسل بارشوں اور سمندروں کی طرح رحمت برس جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ مجھے رجب اور شعبان برکت دے، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے طوالت عمر کی خواہش یہ مسنون عمل ہے۔ آپ نے رجب پھر شعبان پھر رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان ان کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی تزکیہ کے لیے، اخلاق کے لیے، معاملات کے لیے، تو لوگ دعائیں کرے کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، جس طرح سمیع، بصیر، علیم، خبیر، قدیر، رازق، یہ نام اللہ، اس طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام رمضان بھی ہے۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام پر اس مہینے کا نام رکھا، تو یہ مہینہ چند دنوں کے بعد قریب آ گیا۔ یہ مہینے کا اصل ہدف پیسے نہیں ہے، مال 355 دن جسم کے لیے، یہ 11 مہینے جسم کے لیے اور 1 مہینہ روح کے لیے وقف کر لیں، جس روح نے مرنے کے بعد بھی لانگ لائف ساتھ ہونا، قبر میں معاملہ روح کے ساتھ ہے، نظم میں، حشر میں، پلسرات میں۔ تو 1 مہینہ بڑے بڑے اہل اللہ، اہل نظر رمضان میں اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے حرمین شریفین کی طرف آ جاتے تھے، اور وہاں سال میں 1 مہینہ رہتے کہ یہ ہمارا ٹیونے کا سیزن ہے، اوور ہالنگ کا ہے، موسم بہار ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ماہ رمضان کی پہلی صبح ہوتی ہے تو مسجد میں ایسے چہرے ٹوپیوں کے ساتھ، پگڑیوں کے ساتھ، تسبیحوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں، جو سال میں عیدین پہ نظر نہیں آتے، جمعوں پہ نظر نہیں آتے، کیونکہ بہار کے موسم میں خالی شاخوں کے اوپر بھی کونپلے، غنچے، پھول، پھل، پتے نکل آتے ہیں۔
یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ ابن الفضل تابعی وہ کہتے ہیں رمضان سے 6 مہینے پہلے ہم ماہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی اہم فنکشن ہوتے ہیں تو ایک مہینہ پہلے لوگوں کے گھر مصروفیات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پورے شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے روزوں کی نظر کر دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ مقدمہ ہوتا تھا پیش رفت کہ اگر رمضان آ رہا ہے، رمضان اب 3-4 دن کے بعد، ہارڈلی 5 دن کے بعد ماہ رمضان برکتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اہل نظر نے لکھا ہے رمضان سے پہلے یہ دعا ضرور مانگو، اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حیات کے ساتھ ماہ رمضان میں دلوں کے تزکیے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میں سے جانتے ہوں گے کئی لوگ تھے جو 1 ہفتہ پہلے فوت ہو گئے رمضان کے آنے سے پہلے، کئی لوگ تھے حادثہ ہوا ہسپتالوں میں چلے گئے، بظاہر ایسا فریکچر ہوا، ایسا مسئلہ بنا، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب لگتا نہیں کہ وہ سحری، افطاری، تراویح، مسجد، کھانا پینا کر سکیں، ختم ہو گئے۔ کئی لوگ تھے جو کردہ ناکردہ جرم کی سزا میں کسی وجہ سے جیلوں میں چلے گئے، 3 سال سزا ہوگی، 4 سال سزا ہوگی، سڑی ہوئی دال، کچی روٹیاں، حبس کا مہینہ، جہنم نما سے بھائی، اور دنیا کا جہنم وہاں گزارنا، ان کو کیا سحری کیا اس لیے کہتے ہیں صحت مانگو، ہسپتال سے بچنا، عافیت مانگو، جیلوں سے بچنا، ایمان مانگو۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھا لو، کس کو کہ میں دلہا کو، میں نے کہا کلمہ تو اس کو آتا ہے، کلمہ پڑھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہنے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں بات بات پہ آدمی ایمان کو دو لگا کہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا۔ دنیا کے کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہاں جس طرح اپریٹس ہوتے ہیں، بی پی کا اپریٹس ہوتا ہے، شوگر کا اپریٹس ہوتا ہے، فلاں کرونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی ٹیسٹ ایسا ہے نہیں، کوئی ایجاد ایسی ہے نہیں جو دل پہ، ماتھے پہ، سینے پہ لگائی جائے اور آدمی کو اندازہ ہو کہ شمع ایمان فروزہ ہے، ایمان کا غنچہ مرجھایا نہیں ہے، ایمان کا چشمہ گدلا نہیں ہوا دنیا میں۔ اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں جو آسمان کی بادشاہ میں مرتد ہوتے ہیں اور زمین میں اپنے آپ کو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا بول بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس کی نظر میں عملاً وہ سلپ کر کے گر جاتے ہیں، لیکن اندر اس لیے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے جددوا ایمانکم، جو حدیث پاک میں آتا ہے، ایمان کو رینیو کرو۔ کیسے؟ اکثر بقول لا الہ الا اللہ، تجدید ایمان کی نیت سے کلمہ پڑھتے رہا کرو کہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، ایسا نورانی دور لگتا ہے اور آدمی آسمان کی بلندیوں سے تحت الثری کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ پھر ٹوپی، پگڑی، جوتا، کپڑا دنیا میں یہ ہوتا ہے اور آخرت میں گروہ عیسائیوں میں، گروہ یہودی میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کہ تم نے ایک بول ایسا بولا تھا جس کی وجہ سے تمہارے اعمال کے باوجود ہم نے تمہیں پش کر کے یہودیوں میں، عیسائیوں میں دھکا دے کے انہی کے صف میں شامل کر دیا دنیا میں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نیکی عمل کرتے کرتے جنت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتے، بڑی یہ ہلا دینے والی حدیث ہے، غالباً مسلم کی ہے۔ نیکی کرتے کرتے جنت کی اتنا عمل کرتا ہے کہ جنت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، اور کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتے کرتے دوزخ کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے کہ ہلکا سے دھکا لگے تو دوزخ کی کھائیاں اس کا مقدر بنے، لیکن ایک عمل کرتا اور وہاں سے اٹھا کے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی زاہد کو زہد پر، عابد کو عبد پر، تہجد گزار کو تہجد پر، نیک کو نیکی پر، تبلیغ والے کو تبلیغ پر، مجاہد کو جہاد پر، عالم کو علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے کب ایک دھکا لگے اور کہاں سے اٹھائے اور کہاں جائے۔ اور کسی فاسق کو نظر دھکارت سے نہ دیکھو، عین ممکن ہے اس فاسق کے مقدر میں ایک دھکا لگے اور وہ فسق کو توبہ کرے، اس لیے آغاز کو کون پوچھتا ہے؟ انجام اچھا ہو آدمی کا۔ تو یہ حدیث تکبر کش ہے کہ کسی آدمی کو نیکی پر اترانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان تو سر پہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، خیروں والا مہینہ، بھلائیوں والا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، ٹیونے کا مہینہ، اوورہالیں کا مہینہ، اندر کی دھلائی کا مہینہ، باطن کی تزکیہ کا مہینہ، پاک کرنے کا مہینہ، دل کے نگاہ رکھنے کا، اندر کو صاف کرنے کا مہینہ، تو ہم کیسے کریں؟ تو ماہ رمضان 4 دنوں کے بعد، 5 دنوں کے بعد دستک دینے والا، آپ خوش ہو کے فرمایا کرتے تھے وہ آ گیا، صحابہ کہتے کون کا؟ رمضان آ گیا، رمضان، یعنی لوگوں کو جس طرح کسی مہمان، معزز مہمان کی آمد پر وہ آ گیا رمضان۔ اس لیے اہل نظر نے لکھا ہے کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں جو مقام یوسف کا ہے، لکھا ہے اللہ کے نزدیک وہی 12 مہینوں میں مقام ماہ رمضان کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کو باقی مہینے، رجب کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو قرآن مجید کو باقی کتابوں پر ہے، شعبان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو آمنہ کے لال کو باقی نبیوں پر، اور رمضان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو اللہ کو مخلوق کے اوپر ہے۔ تو یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، ٹیوننگ ہوگی، مسیرہ ہوا چلے گی، جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی،
اور مومن کا رزق بڑھا دیا جائے گا، ٹیوننگ ہوگی، شیطنت بند ہو جائے گی، فضا میں نیکی کا پہلو غالب ہو جائے گا، موسم بہار ہو جائے گا، خلا فضا بھر جائے گے۔ اب اس میں کوشش کی جائے کہ اپنے دل کی دنیا پہ نظر رکھا جائے۔ اللہ کے بعد اپنے دل کی کیفیات سے سب سے زیادہ آگاہ وہ صاحب دل ہوتا ہے جس کا دل ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں 4 نیکیاں ایسی ہیں جو صرف اس مہینے میں ہو سکتی ہیں، باقی سارا سال ہو ہی نہیں سکتی، اسی مہینے میں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو جون میں ہوتے ہیں، جولائی میں نہیں ہوتے، بعض فصلیں ایسے ہوتے ہیں جو اگست میں ہوتے ہیں، ستمبر میں نہیں ہوتی، بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو نومبر میں آتے ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتے۔ اس طرح نیکیوں کی شاخوں پہ سارا سال موسم بہار رہتی ہے، کبھی زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، اشراق، چاشت، فلاں۔ اسلام کی شاخ کبھی ٹونڈ مڑ نہیں ہوتی، بے برگ و بار نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی پھول ضرور کھلا ہوتا ہے۔ لیکن 4 پھول ایسے ہیں جو موسمی ہیں، سیزنل ہیں، وہ سارا سال اسلام کی شاخوں پہ نہیں۔ یکم رمضان ہوتا ہے، مسیرہ ہوا چلتی ہے، جنت کے پتے بجتے ہیں، مدح موسیقی آتی ہے، جنت میں خوشبو پھیلتی ہے، اور جنت سے فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہ امت مسلمہ پہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، لیکن رمضان میں موسم بہار کی طرح آپ کی نیکیاں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ اس مہینے میں نیکی کو بڑھا۔ پھر شعبان کا مہینہ جس میں میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ لوگوں ایک مہینہ قد ذلکم شہر مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، یا ایھا الناس، تو اس لیے کہ صدیوں سے امت کا یہ مزاج ہے کہ شعبان میں امت کے اندر رمضان کی باتیں کی جائیں۔ یہ آمنہ کے لال کا اسوہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے 4 پھول ایسے ہیں جو صرف ماہ رمضان کے پہلی یکم رمضان کو کھلتے ہیں، اور 29 یا 30 رمضان کو جا کے ان پہ اچانک پت جڑ آتی ہے، اس کی ساری پتیاں، پھل پھول غنچے گر جاتے ہیں۔ ان پھولوں کی خوشبو ضرور لیں۔ بعض علاقوں کی سوغات ہوتی ہے، کمالیہ کی ایک سوغات ہے، لاہور کی ایک سوغات ہے، کراچی کی ایک سوغات ہے۔ اس طرح 12 مہینوں کی سوغات میں ماہ رمضان کی 4 سوغاتیں ضرور لیں۔ پہلی سوغات ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرض روزہ، نفلی روزے، مستحب روزے، منت والے روزے، مسنون روزے، ان کا سیزن سارا سال رہتا ہے۔ یہ سارا سال جب چاہیں رکھ لیں، ایام بیز کے روزے رکھ لیں، محرم کے روزے رکھ لیں، عاشورہ کے روزے رکھ لیں فلاں، لیکن فرض روزے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ رمضان کے روزوں کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ویسے تو فائدوں کے ایک انبار ہے، کوئی نیکی کے مکمل فوائد کو جاننا انسانوں کے دسترس میں مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور اللہ کریم عام طور پر اپنے حکموں کی حکمت بیان نہیں کرتا۔ آپ کا ایک ڈرائیور آپ کہتے ہیں گاڑی لاؤ، وہ کہتے ہیں کیوں لاؤں، تو یہی اس کے ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا ملازم ہے چائے بنا کے لاؤں، کیوں بنا کے لاؤں، اگر وہ آپ سے آپ کا ملازم آپ کے حکم کی وجوہات پوچھنے بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر بغاوت کے جراثیم پہ جاتے ہیں۔ اللہ سے بڑا مالک کوئی نہیں، ہم سے بڑا مملوک کوئی نہیں، اللہ سے بڑا معبود کوئی نہیں، ہم سے بڑا عابد کوئی نہیں، اللہ سے بڑا مالک۔ تو اللہ جب یہ کہتے ہیں یہ کرو، تو اللہ اگر یہ کہنے کہ یہ اس کرو تاکہ یہ کرو تاکہ یہ، تو یہ ابدیت کے بات منافی ہے۔ لیکن اللہ کی شان کریمی ہے کہ کبھی کبھی دل و دماغ دونوں کے اطمینان کے لیے اللہ حکموں کی حکمتیں اور حکموں کی علتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حکمتوں کی حکمتوں کی یا علتوں کے چکر میں نہ پڑو۔ عبد کا تعلق حکم کی تعمیل ہوتی ہے، حکم کی حکمتوں کی تلاش نہیں ہوتی۔ بعض اہل علم کا ذوق اس طرف چلا گیا، لیکن اللہ نے کچھ حکموں کی حکمتیں بیان کر دی ہیں، یہ کرو تاکہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ وہ دل کو کہاں قبول، دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے، تو دلوں کے اطمینان کی خاطر بسا اوقات صاحب شریعت کو بعض حکموں کی حکمتیں بیان کر دیتے۔ روزہ رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی۔ قرآن مجید اور حدیث میں جس حکم کی سب سے زیادہ تکرار ہے وہ تقوی ہے۔ اتقوا اللہ واتقوا اللہ تتقون، یہ ڈائی یہی آتی ہے، تقوی کی ڈائی پہ سارے آپ سے جب کوئی وصیت کرتا ہے تب تقوی اختیار کرو، جب کوئی جاتا تقوی اختیار کرو، جب کوئی آتا تقوی۔ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس حکم کو عمومیت کے ساتھ، عالمگیریت کے ساتھ بیان کیا گیا، ہوا کی طرح، جو انسانی وجود کے لیے جو مقام ہوا کا ہے، روح کی بالیدگی کے لیے، تازگی کے لیے، نشو و نما کے لیے، ارتقاء کے لیے، کعبہ کے رب کی قسم وہی مقام تقوی کا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہم تاجر ہیں، کاشتکار ہیں، سیٹھ ہیں، سردار ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، شیخ ہیں، راجپوت ہیں، 50 سیکنڈ، 1 منٹ سے زیادہ ہم ہوا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس طرح تقوی کے بغیر روح ایگزسٹ نہیں کر سکتی، سروائیو نہیں کر سکتی، روح کی چیننگ نہیں آ سکتی۔ تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔
تقوی آ گیا تو جیسے کسی آدمی کو تازہ ہوا دے دو، نخلستان بند کنٹینر میں بند کر دو، ناک بند کر دو، منہ بند کر دو. قیدیوں سے یا ملزموں سے اقرار جرم کا سب سے شارٹ کٹ طریقہ یہ ہوتا ہے، جو ان سزا دینے والے تھے کہ ان کا ناک بند کر دو، منہ بند کر دو. 1 سیکنڈ کے بعد اس کے سارے اعضاء چٹک جاتے ہیں، وجود تھک جاتے ہیں، توانیں شل ہو جاتی ہیں، جرائم کا ریشو گر جاتی ہے اور ان کی بغاوت کی خوب ساری مر جاتی ہے 1 منٹ کے بعد. اس لیے روح کے لیے وہی مقام ہے، جسم کے لیے جو مقام ہوا کا ہے، تازہ جھونکوں کا ہے، روح کی بالیدگی کے لیے وہی مقام تقوی کا ہے. لعلکم تتقون، روزہ رکھو تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کیا ہے. تقوی کا اگر ایک فقرے میں تقوی کی تعریف کی جائے تو اہل علم کے بقول یہ ہے کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ کے چھوڑنے کے کئی محرکات ہوتے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، دوست دیکھ رہا ہے، مرید دیکھ رہا ہے، شاگرد دیکھ رہا ہے، پارٹنر دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دوست دیکھ رہا ہے. یہ سارے ان بنیادوں پہ گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے. اصل گناہ یہ ہے کہ گناہ اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اگر کسی میں حس پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کائنات میں ہزارہ ترغیبات کے باوجود گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. گناہ کیا کہ جو سب سے بڑا بیریئر، اس لقمان حکیم جو بیٹے کو گناہ سے روک رہے ہیں تو کیا کریں؟ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ہمارے ہاں میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو کچھ اساتذہ بیٹھے تھے، میں نے کہا بچوں کو گناہ سے روکنا ہو یا بیٹوں کو گناہ سے روکنا ہو یا ماتاتوں کو گناہ سے روکنا ہو، سب سے شارٹ کٹ اور لانگ لائف طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر صفت تقوی پیدا کر دو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، باقی تم جانو، تمہارا رب جانے. چونکہ آدمی کیمرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، باس کو دھوکہ دے سکتا ہے، استاد کو دھوکہ دے سکتا ہے، مرشد کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کی جب صفت علیمی جہاں گزر ہوتی ہے تو پھر آدمی کے لیے وہ تاجر ہے، وہ کاشتکار ہے، وہ کھیتوں میں، وہ پگڈنڈیوں میں، ایوان میں، اس کی ماں مر جائے اس کے لیے گناہ کا موقع نہیں ملتا. تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو، گناہ کے سارے چور دروازے بند ہو جائیں گے. تقوی کیسے روزہ پیدا کرتے ہیں؟ بس کی بات کو غور سننا. تقوی سے روزہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو عصر کے وقت شدید پیاس لگی ہوئی ہے، وہ بات لیتا ہے کہ بڑی گرمی ہے، انگ انگ میں پیاس ٹھہر گیا، دل کرتے آج تو میں مل گیا، اگر مجھے شام کو بیریوکی میں اوکینوس مل گیا، پیسیفک اوشن مل گیا، میں سارا پی جاؤں گا. اتنی دماغ کے رگ رگ میں پیاس ہے، زبان کانٹا بن چکی ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، کسی پہلے نیند نہیں آتی، اور آدمی اس پیاس کو دور کرنے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے، شاور کھولتا ہے، منہ کے اندر پانی لیتا ہے. اب بھرے ہوئے منہ کا پانی منہ کے اندر پانی کو بھر لینا، اس سے غذا کی نالی کا کتنا فاصلہ ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. بھرے ہوئے منہ اور غذا کی نالی میں ملی میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، انچوں کا نہیں، اس سے بھی کم فاصلہ ہے. دنیا کی کون سی زہری چیک اینڈ بیلنس ہے جو اس نہانے والے کے منہ کے اندر کے پانی کو غذا کی نالی میں جانے کے وقت دیکھ سکے؟ لیکن پیتے کیوں نہیں؟ حالانکہ شدید پیاس ہے، پیتے کیوں نہیں؟ اس لیے اس کے لاشعور میں ہے کہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ بولو جی، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے پانی نا، حرام تو نہیں ہے، لیکن حلال کو اس لیے نہیں پی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور حرام کام اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. یوسف علیہ السلام نے کیوں بچے زلیخا سے؟ انہ من یتقی و یصبر. زلیخا نے کہا ہے تلک، بند کمرہ مصر کو اس نے شباب سے بھرا ہوا، ایک آدمی کو آواز دے رہا ہے ہے تلک. انسانوں کی بنیادی ضروریات میں سب سے ٹاپ کی ضرورت جنسی جذبہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو سب سے میرے نفسیات کے بقول، اور یوسف کو زندہ خانوں میں بند کمروں کے اندر تنہائی میں مصر کی عورت سنور کر کہتی ہے ہائی تلک. تو یوسف علیہ السلام کو اس ہڑ اور سیلاب کے مقابلے میں کون سا بند باندھتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے میں تیرے قریب نہیں آ سکتا. اگر یہ جذبہ تاجر سے نکل جائے تو حرم کے گرد بھی وہ جھوٹ بول لے گا. اگر یہ جذبہ طواف کرنے والے کے درمیان نکل جائے تو طواف کرتے ہوئے یمنی، شامی، ایرانی، لبنانی یا سوڈانی عورت کے اوپر نگاہیں گرم کرتا رہے گا. اگر یہ جذبہ نکل جائے کسی حاجی کے اندر تو عرفات کے میدان میں بھی آنکھوں کو آوارگی سے نہیں روک سکتا. اور اگر یہ اس بابا کو روک دو، اگر یہ جذبہ آ جائے تو پھر مندر کے اندر بھی آدمی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو یقین اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جذبہ آ جائے تو یہ جذبہ کیسے؟ مہینے میں پورا مہینہ اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتا، بند کمرے میں عصر کی نماز کے بعد پیاس شدید ہے، بند کمرہ ہے، ایئر ٹائٹ کمرہ ہے، کنڈی لگا دیتے ہیں. تو پیاس کے لیے اس کو اندر دائیں بائیں تو اس کے دائیں طرف 1 فٹ کے فاصلے فریج پڑی ہے. تو فریج زبان حال سے پیاسے آدمی کو کہتے ہیں ہائی تلک آ جاؤ. تو یہ منہ بدل کے کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے.
ہر دور کی زلیخائیں الگ ہوتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں روزہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا، تقوی گناہ کے آگے بند باندھے گا، اور جب گناہ کے آگے بند باندھ گئے تمہیں ذلت سے عزت ملے گی، پستی سے بلندی ملے گی، غربت سے دولت ملے گی، بے چینی سے قرار ملے گا، اور تمہیں رسوائیوں سے آبرو ملے گی، تمہارے سب کچھ مل جائے اگر تم گناہ کے آگے بند باندھنے میں کامیاب ہو۔ اور گناہ کے آگے نماز بھی بند باندھتی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ، لیکن سب سے زیادہ افیکٹو ہے اللہ کے دیکھنے کا استحضار، یہ سب سے زیادہ روزے میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ پیدا کرتا ہے، دوسرا روزے سے آدمی کے اندر غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت بچہ دسترخوان پہ آنا، مغرب میں نے کئی دفعہ دیکھا، جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں جون کا، بیوی بنا کے رکھتی ہے دسترخوان پہ، یہ بچوں کا دسترخوان، وہ جانتا ہے، باپ جانتا ہے بچے کو روزہ نہیں ہے، بیوی اس کی آنکھوں کی خوفناک اور ہولناکی کو پڑھ لیتی ہے کہ یہ بچے کو دسترخوان پہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ بیوی پہلے متنبع کرتی ہے کہ یہ بچوں کے جو چڑیا روزے ہیں ان کے جگہ الگ ہے، آپ کے لیے الگ گلاس بھی ہوگا، بالٹی بھی ہوگی، لیکن پھر بھی خونخوار نگاہیں کہتی ہیں کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ جذبہ کیوں آ گیا؟ عصر کے وقت دوست ملنا چاہے، مغرب سے پہلے بیوی خواہش کرے، بچہ پاس لیٹنا چاہے تو آدمی تپ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بی پی چھوٹ کر جاتا ہے، فشار خون بڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مفلسی اخلاق کو نچوڑ دیتی ہے، مفلسی عادات کو نچوڑ دیتی ہے، مفلسی مینرز کے سارے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد میری افطاری ہو جائے گی، آدھے گھنٹے بعد پانی کی بجائے مشروب ہوگا، کھانے کی جگہ مٹن ہوگا، فلافم، آدھے گھنٹے تک جو درمیانی وقفہ ہے اس میں نچڑ گیا، بد اخلاق ہو گیا، گالی پہ آ گیا، تو تکار پہ آ گیا، آنکھوں میں خون آ گیا، تو جن کا رمضان کی افطاری ہوتی کوئی نہیں، جن کے ہمیشہ غربت رہتی، جن کے ہمیشہ روزے رہتے ہیں، جو ہمیشہ رمضان، جن کے اوپر 12 مہینے رمضان رہتے ہیں، میری خالہ ہے، میری پھوپھو ہے، میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، آئی نو بیٹر کہ مجھے ان کے جانتا ہوں، ان کے پاس ہمیشہ سارا سال رمضان رہتا ہے، صبح میلا شام کوئی نہیں۔ پھر ان کے بچے جو بدتمیز ہوتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے بدتمیز ہو کے نہیں آتے، غربت کی بیلنے میں آنے کے بعد ہر آدمی کی ساری شگفتہ کونپلیں مرجھا جاتی ہیں۔ غربت آدمی کے اخلاق کو نچوڑ دو۔ آدمی روزہ آ کے ایسا، اس لیے اس کو شہر مواسات کہا گیا، ہمدردی کا مہینہ، کہ عصر کے وقت تم نے دیکھا اب تمہارا رویہ کیا ہو گیا، تمہاری افطاری میں کتنا وقت باقی ہے، تمہاری افطاری کے دسترخوان پہ کیا کیا ہوگا، اس کے باوس وہ جو 35 منٹ ہیں، 40 منٹ ہیں، وہ کیسے گزرتے ہیں۔ تو آدمی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تمہاری طرح دل گوش رکھتے ہیں، گردہ پھیپھڑا جگر بال کھال رکھتے ہیں، بھوک رکھتے ہیں، پیاس رکھتے ہیں، کبھی ان کا خیال کرتے ہیں۔ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ دوسری نیکی جو ماہ رمضان میں آتی ہے اور وہ سارا سال نہیں آتی، وہ رات کی تراویح ہے۔ تراویح، اشراق سارا سال، چاش سارا سال، اوابین سارا سال، روزے سارا سال، اعتکاف سارا سال، طواف سارا سال، لیکن رات کی تراویح یہ وہ خاصہ ہے جو صرف رمضان کا ہے۔ تراویح کا ہدف 8 یا 20 نہیں ہے۔ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں جو ہی رمضان آتی ہے، کچھ لوگ فکری طور پر لنگوٹ کس کے مناظرے کے میدان میں کود پڑتے ہیں، 8 20 اتنے بڑے اختیار، پھر ہاتھ مارنے، جھاگ نکالنے، بازو چلانا، آنکھوں میں سرخی بھرنے، حوالے جات، شروع میں گفتگو شائستگی، بعد میں آہستہ آہستہ اس بازار کے لوگوں کی طرح زبان اس کی آوار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مقصود 8 یا 20 نہیں ہے، 8 تمہارا مبارک ہے 8 پڑھو، 20 مبارک ہے 20 پڑھو۔ میں نے پہلی دفعہ 20 پڑھنی شروع کی، کیوں؟ میں نے ایک تحقیق پڑھی، شیخ عطیہ سالم، پہلی دفعہ تراویح کی با جماعت نماز کا آغاز 14 ہجری کو ہوا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں۔ پہلی دفعہ جو ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا تھا جماعت کراؤ، تو حضرت علی اپنے زمانے خلافت میں فرمایا کہ 36 ہجری کو اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس طرح اس نے تراویح کی جماعت کر کے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ شیخ عطیہ سالم وزیر مملکت ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ایک دفعہ تجزیہ کیا کہ پہلی تراویح جو 14 ہجری کو ہوئی، دنیا بھر کے اہل نظر، اہل ذوق، اہل خبر، اہل دل، اہل مشاہدہ اپنے رمضان کو پاکیزہ بنانے کے لیے حرم کا رخ کرتے تھے، جس طرح کونجیں رخ کرتی ہیں تالاب کی طرف، اس طرح لوگ پیاسا بجھانے کے لیے دنیا بھر کے لوگ رمضان میں آ کے حرمین میں گزارتے تھے رمضان آ کر۔ یہ اہل نظر کا تھا، ذوق تھا، اس میں محدث، فقیہ، عالم، زاہد، عابد، شیخ الحدیث سارے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 14 صدیوں میں کتنی صدیوں کے اندر رمضان کے اندر حرمین میں 20 تراویح سے پہلے حرم خالی ہو گیا۔ انہوں نے یہ اسائنمنٹیں دی لوگوں کو جو وہاں کے مطالعے کا ذوق رکھنے والے۔ پھر انہوں نے کہا جی 14 ہجری سے لے کر ان کے دور تک 1420 تک انہوں نے لکھا ایک صدی بھی ایسی نہیں اور ایک صدی کے ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جب حرمین کے رمضان میں 20 تراویح سے پہلے حرم خالی ہو گیا۔ یہ میرے لیے ایک قابل اطمینان بات، میں نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پھر اس پہ جب 20 سے پہلے فارغ نہیں ہوا تو کسی مناظر نے، کسی شیخ الحدیث نے عرب سے آیا، عجم سے آیا، اسپین سے آیا، پرتگال سے آیا، فرانس سے آیا، ڈنمارک سے آیا، قرطبہ سے آیا، کہاں کسی نے آ کے کوئی آواز بلند کی ہو
کہ یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، کوئی اشتہار، کوئی مناظرہ، کوئی بحث چلی ہو، تو انہوں نے کہا 14 صدیوں میں کوئی بحث بھی نہیں، مناظرہ بھی نہیں، اشتہار بھی نہیں، حالانکہ دنیا کی ساری کریم علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے نچڑ کے حرمین میں آ جائے، گنبد خضرا کے سائے میں یا بیت اللہ کے دامن میں آ کے یہ سارے چوزے مرغیوں کے پروں کے نیچے آ کے اپنے زمانہ پورا کرتے تھے، تو وہاں آ کے تو پھر کسی نے مناظرہ نہیں کیا، اور حرمین کی کوئی تراویح ان 1400 سالوں میں وزیر مملکت عطیہ سالم کے بقول انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ انہوں نے کہا ایک تراویح بھی، یہ میرے لیے ایک بحث جب میں نے 20 پہ میرا انشراء ہوا، لیکن یہ میں کسی کو اس کی دعوت نہیں دے رہا کہ کوئی اس دعوت پہ ہے، میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے 1400 سالوں میں ہر میں، لیکن اگر کسی کی تحقیق 8 ہے تو وہ ضرور 8 پڑھے، کسی کے 20 ہے ضرور 20 پڑھے۔ 8 یا 20 کی تراویح کی گنتی مقصود نہیں ہے، قرآن کے سائے میں کچھ دیر کھڑا ہونا مقصود ہے۔ دل کی زمین پہ اگے ہوئے اسلام کی جڑی بوٹیوں کے، اسلام کے پودے کی گرد جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، غیبت کی، حسد کی، تکبر کی، اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے رات کے تراویح میں، قرآن کی تلاوت کے روپ میں یہ سپرے ہوتا ہے۔ اس میں آپ 8 میں پورا قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے گو تھرو ہے، شہر رمضان، رمضان کو الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کی برکت کا اور کوئی وہی دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں وہی گرمی میں کبھی آتا ہے کبھی۔ شہر رمضان کی عظمت کا سبب کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی عظمت کا نزل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اگر قرآن شعبان میں آتا تو شعبان عظیم ہو جاتا۔ تو اس قرآن کی عظمت کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، نہیں، اس کی عظمت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو جو آدمی رمضان میں تراویح کے اندر رات کو تاروں کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر قرآن کے فی ظلال القرآن کھڑا نہیں ہوتا تو کتنی کم نصیبی ہے۔ آپ 8 پڑھو، 20 پڑھو، آپ کی تحقیق، آپ کا ذوق، لیکن یہ کوشش کرو کہ ماہ رمضان میں جس مہینے میں آسمان، چونکہ اسلام پودا اور قرآن ابر کرم، نباتات کے لیے جو ماہ مبارکہ دل کے زمین پہ اگے ہوئے اسلام کے پودے کے لیے وہی مقام ہے قرآن کا جو نباتات کے لیے مقام ہے برستے ہوئے اجلے بادلوں کے پاکیزہ رمجم کرتے قطروں کا۔ تو رات کو تراویح کے روپ میں کھڑے ہوں، اس میں 8 پڑھ کے بے شک قرآن مکمل کر لیں، 20 پڑھ کے، لیکن قرآن کی رمجم میں ایک، اور یہ قرآن کن کا مقدر ہوگا؟ جو تراویح کو، افطاری کو مسنون طریقے پہ کرنے کی مشق کریں گے۔ افطاری کے وقت کم کھانا آمنہ کے لال کی مستقل سنت تھی۔ جو تراویح کی افطاری کی جو سنت لکھی ان میں ایک سنت مستقل دائمی تھی، کم کھانا۔ جو اس سنت کو افطاری کے وقت اہتمام کرے گا اس کے مقدر میں قرآن کی برکت ہوتی ہوگی، قرآن کی تعلیمات ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی، قرآن کے حروف ہوں گے۔ اور جو اس سنت سے معلوم ہو جائے گا کہ افطاری کے وقت کھانا اور بے تحاشا کھانا اور مسلسل کھانا اور پے در پے کھانا، تو اس کے مقدر میں قرآن کی برکات، قرآن کے انوارات، قرآن کے تجلیات کم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے افطاری کو مسنون کریں تاکہ افطاری کے بعد تراویح میں قرآن کی برکت برسے اور اسلام کے پودے پہ جلد حل ہو جائے۔ تیسری نیکی جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے اور وہ سارا سال نہیں ہوتی، 3rd نیکی وہ اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف۔ وقوف کے معنی ہوتا ہے جم جانا، الگ ہو جانا۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں 9 ماہ رمضان ہے، 2 ہجری کو پہلے رمضان جب بدر ہوا، اور 10 ہجری کو آخری رمضان، پھر 11 ہجری میں آپ رمضان سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے۔ 9 ہجری یعنی آپ کی زندگی میں 9 ماہ رمضان ہے۔ دنیا میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کائنات میں مصروف ترین زندگی گزارنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ میں تھے 9 بیویاں تھیں آپ کی وفات کے وقت، ایک مدینہ میں فوت تھی زینب بنت خزیمہ، باقی 9 بیویاں آپ کی حیات کے وقت موجود تھیں۔ لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے، 9 کے لگ بھگ بڑے بڑے غزوات ہوئے، بدر سے لے کر تبوک تک، شاہان سربراہان مملکت کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے۔ اتنی مصروف زندگی ہے کہ ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں ہے جو فراغت سے بیٹھ سکے۔ اتنی مصروف، پاکیزہ، اجلی اور عمدہ زندگی گزارنے والے نبی کی زندگی میں 9 ماہ رمضان ہے، سیکنڈ لاسٹ رمضان کے علاوہ آپ ہر رمضان میں اعتکاف ضرور بیٹھیں۔ اعتکاف کی عظمت، اعتکاف کی قیمتی ہونے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں 9 ماہ رمضان میں 8 رمضان میں اعتکاف کیا۔ سیکنڈ لاسٹ رمضان جو تھا 8واں رمضان، اس میں 10 دن نہیں کر سکے، تو لاسٹ 1 رمضان جو تھا اس میں 20 دن کا اعتکاف کر کے آپ نے اس کو مکمل کر دیا۔ کوشش کریں بوڑھے معذوروں کی بجائے جوان رمضان میں بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کی زندگی اگر 1000 سال بھی ہوتی تو 9 ماہ رمضان کے اعتکاف کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ آپ 1000 رمضان میں 1000 اعتکاف بیٹھتے۔ باقی جتنی سال کے 355 دن میں اگر کچن کے خرچے پورے نہیں ہوتے، 20 اور کے 10 دن میں، اور 4th 1 لاسٹ 1 نیکی جو ماہ رمضان
وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ دیکھیں لیلۃ القدر کو 3 دفعہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ایک آیت سورت میں 3 دفعہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر۔ یہ جو ہمارے یہاں 27ویں کو ہوتا ہے نا کہ ختم قرآن کرو، لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ 9 پھر 9 پھر 9، اس سے اہل نظر اور زار لوگوں نے 27ویں کو ختم قرآن اور 27ویں کو لیلۃ القدر کیا، ایک اپنے ذوق کا طے کر لیا، حالانکہ پہلا لیلۃ القدر اس امت میں 21 رمضان کو ہی تھی۔ ہمارے یہاں جو لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، 9 جمع 9 جمع 9 27 ہو گیا، لہٰذا لیلۃ القدر 27 کو آئے گی۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، ورنہ پہلی لیلۃ القدر 21 کو ہوئی تھی۔